اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں وہ جو مینٹورنگ فار یو سیریز ہے، اس میں باتیں بہت چونکہ کرنے والی ہیں، اس لیے میں اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں تاکہ ہم بہت ساری چیزوں کا احاطہ کر سکیں، اور اس میں سے ہر ٹاک اپنی جگہ پہ ایک مکمل ٹاک ہے، اور وہ جس ایلیمنٹ کو بھی ٹیک اپ کرتی ہے اس ایلیمنٹ کی اپنی جگہ پہ امپورٹنس ہے، اور اس ایلیمنٹ کو اسی طرح سے ٹیک اپ کرنے کی اور اس کو امپورٹنس دینے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، پرپز یہ ہے اس ساری مینٹورنگ کا کہ ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں جس شخص سے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، بات بڑی اچھی کرتے ہیں، طبیعتاً بڑے اچھے ہیں، فلاں یوں ہے وہ ہے، یعنی ہمیں دل سے اچھے لگتے ہیں۔ بیسکلی وہ ہولسم لوگ ہوتے ہیں، ویل راؤنڈڈ بھی جن کو کہتے ہیں نا، یعنی ان کی شخصیت میں کھردرا پن نہیں ہوتا، رف ایجز نہیں ہوتی، وہ ہر کسی کے ساتھ اٹکتے نہیں رہتے رف ایجز کی وجہ سے، اور وہ اچھی بات جنرلی کرتے ہیں، اچھے طریقے سے بات سنتے ہیں۔ میں نے وہ ابھی سپر کمیونیکیٹرز کی بھی بات کی تھی، تو سپر کمیونیکیٹرز وہی ہیں نا جو اچھے لسنر بھی ہیں اور بات بھی اچھی کرتے ہیں، لیکن یہ اچھی بات کرنا اور اچھا سننا یہ فیک نہیں ہے، اور اگر یہ فیک ہے بھی تو یہ تھوڑے دنوں کے لیے ہوگا، یا کسی بھی شخص کے ساتھ مستقل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی یہ کر رہا ہے تو ایک دو دفعہ کر لے گا، اس کے بعد وہ اپنی آئی پہ آ جائے گا جس کو کہتے ہیں۔ سو اٹ ہیز ٹو بی جینوائن، اٹ ہیز ٹو بی اوتھینٹک ایکچولی، ٹھیک ہے۔ سو یہ ہولسم پرسنالٹی کو ترتیب دینے کے لیے یہ ساری گفتگو چل رہی ہے۔ اس میں آپ کی پرسنل زندگی بھی شامل ہے، اور اس میں آپ کی پروفیشنل زندگی بھی شامل ہے۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، آپ بزنس کیجئے، آپ جاب کیجئے، آپ ریموٹ ورک کیجئے، آپ ہائیبرڈ کام کی وٹ ایور، آئی مین دس انکلوڈز ایوری بڈی اینڈ ایوری تھنگ ایکچولی۔ چلیے، ابھی جو ہم سافٹ سکلز پہ چونکہ بات کر رہے ہیں، چونکہ ٹیکنیکل سکلز تو لمیٹڈ ہوتے ہیں نا، وہ اس کے بعد تو ہر کسی کا اپنا ٹریڈ ہے، کارپینٹر کارپینٹری سیکھے گا، پینٹر پینٹنگ سیکھے گا، اس کی ٹیکنیکس میرا مطلب ہے سیکھے گا، جو پوٹری بنانے والا ہے وہ اپنی اس کی ٹیکنیک سیکھے گا، لیکن وہ بڑے اسپیسیفک پھر ہو جاتے ہیں، اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے۔ ہم تو ان چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں جو ایک ہر چیز یا ہر شخص سے ریلیٹ کر سکتی ہیں، اس لیے سافٹ سکلز پہ گفتگو ہمیشہ لمبی ہوگی کیونکہ اس میں ٹاپکس بہت ہوں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک میں لینا چاہ رہا ہوں وہ ہے ریزیلینس کا۔ میں نے اس پہ پہلے بھی ایک ویڈیو کی تھی، لیکن وہ ڈیفرنٹ اینگل سے کی تھی، اور جو آج والی ویڈیو ہے اس میں ذرا اس ٹاپک کو تھوڑا سا مزید کھولنا چاہتا ہوں، تاکہ دیکھیں نا، ہم کہنا تو بڑا آسان ہے کہ یار نہیں فکر نہ کریں، ریزیلینس ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں، مشکل آ جاتی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گی، آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، قائم رکھیں، دل کو ذرا سنبھال کے رکھیں، بس سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہنا آسان ہے، لیکن جس شخص کے ساتھ جو واقعہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے اس کو واقعی اس طرح سے کنٹرول کرنا یا ریزیلینس کو شو کرنا۔ تو آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ بیسکلی ریزیلینس کے ایسپیکٹس اور اس کے ایلیمنٹس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے، ریزیلینس کو دیکھا جائے اگر تو یہ 4 طرح کی ریزیلینس ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک ریزیلینس ہے جو فزیکل ریزیلینس ہے، ایک ریزیلینس ہے جو مینٹل ریزیلینس ہے، ایک ریزیلینس ہے جو ایموشنل ریزیلینس ہے، اور ایک وہ ہے جو کہ بیسکلی جس کو ہم کہتے ہیں کہ سوشل ریزیلینس ہے۔ اب فزیکل ریزیلینس ظاہر ہے اگر آپ کی صحت اچھی ہے اور آپ میں اتنی اسٹرینگتھ ہے کہ کوئی آپ شدت برداشت کر سکتے ہیں کسی چیز کی، کسی بھی سختی کو برداشت کر سکتے ہیں، تو آپ فزیکلی ریزیلینٹ ہوں گے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آپ فزیکلی ریزیلینٹ ہو سکیں۔ آئی ایم شیور یو وڈ انڈرسٹینڈ کہ بے شمار سینئر ایگزیکٹوز کہیں نہ کہیں جم کرتے ہیں، کوئی اپنی فزیکل ایکسرسائز کی روٹین رکھتے ہیں، بیکاز دے مسٹ کیپ فزیکلی فٹ۔ چونکہ فزیکلی فٹ ہوں گے تو بہت ساری چیزیں اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ اسٹیمنا، اٹس اباؤٹ وین یو آر فزیکلی فٹ، تو آپ کی طبیعت پہ بھی اچھا اثر پڑتا ہے، آپ کی مینٹل ریزیلینس بھی بہتر ہو جاتی ہے، بیکاز یو کین ہینڈل
مشکل ہے، کوئی نہیں دیر تک بیٹھنا پڑ جائے گا، کبھی ٹریولنگ زیادہ کرنی پڑ جائے گی، یا کچھ اور اس طرح کا کوئی سٹریس ہوگا، کسی بھی طرح کا سٹریس ہوگا، مینٹل سٹریس بھی ہوگا پیورلی، تو اگر آپ فزیکلی فٹ ہیں تو مینٹلی بھی آپ ریزیلینٹ ہو سکیں گے. یہ انٹر کنیکٹڈ بات ہے. سو لہٰذا مینٹل ریزیلینس دوسرا اس کا وہ اسپیکٹ ہے. تیسرا جیسے میں نے کہا ایموشنل ہے، کہ ہم ایموشنل کتنی جلدی بریک ڈاؤن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یہ نیچرل نہیں ہے، یہ ہماری اپنی چوائس ہے. ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، ایموشنل میک اپ تھوڑا فرق ہے سب لوگوں کا، بٹ ہم جب بڑے ہوتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہیں اور جو کچھ سیکھتے ہیں، اس کے بعد ہمارا اپنا ایک میک اپ بنتا ہے نا، پھر ہماری اپنی ایک پرسنالٹی بنتی ہے. وہ ایموشنلی ریزیلینٹ بھی ہو سکتی ہے اور ایموشنلی فریجائل بھی ہو سکتی ہے. سو ایموشنل ریزیلینس سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی نیچرل گفٹ نہیں ہے، یہ آپ سیکھتے ہیں. آپ اس کو کہ اپنی ایموشنز کو آپ کنٹرول میں رکھتے ہیں اور اپنی ایموشنز کو بڑا بلا وجہ ایکسپریس نہیں کرتے پھرتے. اور کوئی سٹریس آ بھی جائے اور مشکل وقت پڑ بھی جائے تو ہر کسی کے سامنے آپ رونے نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ آپ اپنے آپ کو کمپوزڈ رکھتے ہیں. آپ کے اندر جو بھی ہو رہا ہے، لیکن آن دا فیس آف اٹ، اور آپ سپرفیشلی یا بظاہر آپ اپنے آپ کو کمپوزڈ ہی رکھتے ہیں. اور جو سوشل ریزیلینس ہے وہ بڑی آسانی سے سمجھ آنے والی بات ہے. ہمارے پاس کئی طرح کے لوگ ہیں نا، لیکن براڈلی میں وہ انتظار حسین صاحب مرحوم کی جو ایک چھوٹا سا ناول ہے ان کا جو کہلاتا ہے بستی، اس کا ٹائٹل ہے بستی، اور اس میں انہوں نے ٹرمز یوز کی ہیں. دو میں نے پہلے بھی ریفرنس دیا ہے اس کا کہیں نہ کہیں. ایک وہ اچھے لوگوں کو کہتے ہیں وہ بڑا طیب آدمی ہے، ان کا کیریکٹر ہے جو یہ گفتگو کرتا ہے کہ فلاں بڑا طیب آدمی ہے، اور جو اچھے لوگ نہیں ہیں وہ کہتے ہیں فلاں بڑا مکروہ آدمی ہے. تو ہم زندگی میں طیب لوگوں اور مکروہ لوگوں سے ملتے رہتے ہیں. تو سوشل ریزیلینس یہ ہے کہ جب ہم مکروہ لوگوں سے ملتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں کسی کو خدا نخواستہ لیبل نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو بہت پلیزنٹ نہیں ہیں، جن سے مل کے ہمیں مسائل ہوتے ہیں، خوشی حاصل نہیں ہوتی، تو پھر ہم ایکچولی ہماری طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے. لیکن یہ سوشل ریزیلینس یہی ہے کہ وی شوڈ ہیو دی گریٹ کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی چل سکیں اور ان کو بھی ساتھ لے کے چل سکیں اور ان کو برداشت بھی کر سکیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ کوئی کمال نہیں ہے، لڑنا تو کوئی کمال نہیں ہے نا، تو جب چاہیں آپ لڑ لیجئے. نہ لڑنا کمال ہے کہ ایک شخص ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے آپ کی طبیعت میچ نہیں کرتی اور وہ آپ کی طبیعت پہ بوجھ ڈالتا ہے، لیکن اگر فار اینی ریزن آپ کو کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنا ہے، یا آپ کے آفس میں کولیگ ہے اور آپ کا اس کے ساتھ ایک آفیشیل انٹریکشن ہونا ہی ہونا ہے، آپ کو اکٹھے کام کرنا ہے، تو ایک سوشل ریزیلینس بھی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم ہر جگہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں کے ساتھ انٹریکٹ کروں گا اور فلاں کے ساتھ نہیں کروں گا. آبویسلی دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. وی کی ناٹ ڈکٹیٹ پیپل آن آور ٹرمز ایکچولی. تو ہمیں جیسے بھی لوگ ملتے ہیں ہم ان کو لے کے چلتے ہیں، اور وہ لے کے چلنا ہمیں چاہیے بھی. یہ 4 اس کے اسپیکٹس ہیں. اب اگر میں اس کے ایلیمنٹس کی بات کروں گا تو میرا خیال ہے یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو میں اس کو یہاں روک دیتا ہوں، اور جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں اس کے ایلیمنٹس کی بات کرتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ سے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.